کہتے جی کہ آپ کو بحرین سے دوستوں نے سلام کہا ہے، میرے بھی انہیں سلام کہیں، اللہ ان کی جزائے خیر دے۔ حالت احرام میں عورت کے سر کے بال جو ہیں وہ نقاب سے باہر نظر آئیں، کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن منع ہے، چونکہ مرد کی جو عورہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک، اس لیے اس کو ہر حال میں بال چھپانے چاہیے۔ اتفاق سے کچھ ظاہر ہو گئے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور طواف کے اندر سب سے افضل ذکر وہ ہے جو میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب رکن یمانی پہ آئے تو آپ نے ہاتھ لگایا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود پہ آ کے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ افضل ہے، ورنہ حضور چاہتے تو طواف میں قرآن ختم کر لیتے، لیکن آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو ان الفاظ سے طواف کے معنی یہی ہوا کہ طواف میں یہ ذکر افضل ہے ہر چیز سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے سر میں تیل لگایا سرسوں کا تو کوئی بات نہیں، کہ ہے کوئی تیل بھی لگائے احرام سے پہلے تو کوئی منع نہیں ہے، تیل لگائے کچھ کرے، بلکہ اچھا ہے کہ تیل لگائے، کنگھی لے بالوں کو اچھی طرح سیٹ کرے، باندھے تاکہ نہ کھلے۔ ہم 15 حاجی مدینے سے مکہ آ رہے تھے، ہمارے کسی حاجی نے نہ نیت کی نہ تلبیہ پڑھا اور ڈائریکٹ مکہ پہنچ گئے، مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ بھی کر لیا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو مدینے والا افضل عمرہ رہ گیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ دم پڑ گئی، آپ کو احرام مدینے سے باندھنا چاہیے تھا نہ کہ مسجد عائشہ سے۔ آپ نے وہ عمرہ بھی ضائع کیا۔ دیکھیں نا، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، ہر جگہ سے عمرے والے آ رہے ہیں، لیکن حضور پاک نے تو کسی جگہ سے عمرہ نہیں کیا ماں سوا مدینہ پاک کے۔ وہ تو ایسا میقات تھا جہاں سے حضور پاک نے خود عمرے کے احرام باندھا ہے، آپ نے غلطی کی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یا تو فوراً آپ مدینہ واپس جائیں، اگر مدینہ شریف نہیں جا سکتے تو طائف قریب ہے، طائف چلے جائیں، وہاں جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں، ورنہ سب کو دم دینے پڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں عمرے پہ آئی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، میرا شوہر میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، 2 دن پہلے مجھے مکے کے اندر سب کے سامنے اس نے مارا پیٹا ہے کہ پاکستان میں پہنچ کے اور بھی ظلم کروں گا، یہاں تک کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ بہرحال طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن ایسے ظالم شوہر کو اللہ ہدایت۔ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہو نا کہ جی بڑے پہ ہاتھ اٹھاؤ تمہارے دانت توڑ دیں، بیوی کمزور ہے بیچاری کہاں جائے، اور تم اتنے بے شرم ہو کہ لوگوں کے سامنے سرزمین حرم میں بھی ظلم کر رہے۔ یہ تو امن کی جگہ ہے، یہاں تو بندہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ انا للہ و انا، فوراً توبہ کرو اور اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ باقی طلاق دے دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ انسان اگر جنابت کی حالت میں ہے تو استغفار پڑھ، ہاں استغفار پڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک ہے آدمی کی ناپاکی جنابت میں، ایک ہے عورت کی حیض میں اور نفاس میں۔ حیض اور نفاس میں تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وقت گزرے گا تو پاک ہوگی نا، لیکن جنابت میں تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، 2 منٹ لگیں گے حمام جا کے غسل کر لو، لیکن بہرحال اس حالت میں بھی ذکر کر سکتا ہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں موزے یا جراب پہن سکتی ہیں۔
اگر کوئی مرد یا عورت جنابت کی حالت میں 100 دفعہ تسبیح پڑھے، اب یہ تو نہیں نا کہ آپ تسبیح پڑھنے بیٹھ جاؤ ناپاک کی حالت میں، ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ استغفر اللہ کوئی بات نہیں، لیکن تسبیح تو نہ پڑھے نا۔ میں بینک میں ملازم ہوں، میں اپنی کمائی سے والدین کو حج عمرہ کروا سکتا ہوں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، آپ کی تنخواہ تو حلال ہے، آپ کی تنخواہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسی جگہ نوکری نہ کرو، اور علماء نے لکھا ہے کہ تم دوسری جگہ نوکری تلاش کرتے رہو، جب مل جائے تو چھوڑ دو، اپنے پیسوں سے بالکل والدین کو حج کراؤ عمرہ کراؤ۔ اگر آپ اپنے بینک سے اسلامی اصولوں کے مطابق بینکاری کے گھر بنانے کے لیے قرض لیں جس کی ایک مخصوص قسط 25 سال میں ادا کریں، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں جی کہ میری بہن کی شادی ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی ہے، لیکن اب شوہر کی کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو ایک تو یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 سال تک شوہر کی کوئی خبر نہ ملے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ عدالت میں جا کے درخواست دے کہ میرا خاوند جو ہے 3 سال سے غائب ہے، مفقود الخبر ہے، وہ اخباروں میں اعلان کریں گے، اس کے بعد اس کا نکاح ختم کر دیں۔ بہرحال تم اگر تلاش کرنا چاہتی ہو تو سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جائیداد میں باپ اپنی مرضی سے زندگی میں چاہے تو بیٹی کو بیٹے کے برابر بھی دے سکتا ہے، موت کے بعد بیٹے کا حصہ دوہرا ہوگا، بیٹی کا ایک ہوگا۔ میرے بیٹوں کی کاروبار اور نوکریاں نہیں ہیں، سب بے روزگار ہیں، ساتھ ہی ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے۔ جب روزگار نہیں ہے تو رشتے کہاں ہوں گے؟ آج کا رشتہ تو پیسے سے ہوتا ہے نا، پیسے نہ ہوں تو کہاں سے رشتہ ہوتا ہے؟ بہرحال ان کو کہیں کہ وہ استغفار پڑھیں کم از کم روزانہ 2000 دفعہ، انشاءاللہ اللہ کوئی اسباب روزگار کے پیدا کر دیں گے۔ میں 1990 سے آپ کا بیان سن رہا ہوں، آپ سفر کے بعد میں کمزور ہو چکا ہوں، عمر 60 سال ہے، مقصد صرف آپ کی دعا ہے، اللہ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور ہم سب کو صحت عافیت دے، ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سارے گھر والے جو ہے نا روزانہ کم از کم 500 دفعہ پڑھا کریں، اللہ ہر مشکل سے نکال دیں۔ اب جنگ احد سے بڑی مشکل کب ہوگی؟ لیکن صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، اس وقت ایک جنگل تھا وادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑا، تو بیوی نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بی بی عائشہ بھی جب تہمت لگی اور ان کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے۔ کہتے جی کہ میں نے طواف کیا، صفا مروا دوڑنے کے بعد بلیڈ کے بجائے میں نے پتہ نہیں کیا کہتا ہے کوئی ٹرمر صاف کیا، بال خالی 10 دنوں کے تھے، بال عمرہ ہو گیا۔ میرے 4 بھائی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ پہلی چیزیں تو یہ ہیں نا میرا بھائی کہ چاروں کو جو اولاد نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ ہے نہ بڑا،
اس کا مطلب ہے کہ ان کے جین کے اندر کوئی ایسا نقص ہے کہ چاروں بھائی بیچارے لا اولاد ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان کو کسی اچھے سے اچھے میڈیکل سینٹر میں لے جائیں جہاں اس قسم کے چیک ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ نقص عورتوں میں ہے، یہ خامخواہ بات ہے کہ مردوں میں نقص ہے، کیونکہ ساری عورتیں تو غلط نہیں ہیں۔ پھر علاج بھی کریں اور اس کے بعد دعا بھی کیا کریں، سورۃ یوسف پڑھ کے، اللہ قادر ہیں، اللہ اولاد دے دیں۔ سورۃ سجدہ حضور پہ نازل کب یا کس وقت اللہ عالم۔ مکے میں رہتے ان کے لیے بھی عمرہ تنعیم سے بہتر ہے، طائف تو میقات ہے نا اللہ کے بندے، وہ تو افضل عمرہ ہے، تنعیم تو ہل ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت الگ الگ پڑھے افضل ہے، لیکن 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں مجھے کام ہونے کی امید ہوتی ہے، لیکن خدا کی شان ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر مشکل کے لیے دعا کیا کرو، اور دوسرا جو میں نے بتایا نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ لوگ جس مسجد میں شرک کرتے ہیں، مسجد میں نماز ہوتی ہے، مسجد تو ان کی نہیں ہے نا، مسجد تو اللہ کی ہے، لیکن مشرک آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو۔ میں نے ایک کمپنی کے ساتھ 20 دن کے لیے عمرہ بکنگ کی، کچھ دنوں کے بعد کمپنی والے کا ٹیکٹ شیڈول میں تبدیلی کی وجہ سے 20 دنوں کے بجائے 22 دنوں کا پروگرام طے ہوا، لہذا رقم مزید دینی ہوگی۔ بہرحال اگر 2 دن زیادہ ہیں تو اس کی رقم تو آپ کو دینی چاہیے، کوئی ٹکٹ کمپنی والوں کے باپ کے ہوٹل تھوڑے ہیں۔ تعویذ پہننا شرک نہیں اگر قرآن و حدیث ہو، اگر قرآن حدیث نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے شرکی الفاظ ہوں۔ اگر ہم عمرہ کر کے حضور کے نام پہ ہدیہ کریں کر سکتے ہیں۔ رفع یدین کرنے والوں کی نماز ہوتی ہے، جو نہیں کرتے ان کی نماز بھی ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چومنا اور کعبے کا غلاف پکڑنا یہ بہتر نہیں ہے، چونکہ عطر لگا ہوتا ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ سنی والے غلط ہیں، اللہ عالم سنی سے آپ کی کیا مراد۔ ایک تو وہ ہے جو نئی پارٹی نکلی ہے، اس کو کہتے ہوں گے کہ رات دن بدعت کرتے ہیں، کہتے سنی ہیں۔ کہتے جی مطاف میں جب پانی کا سیلاب آیا تھا، کس سن کی بات تو کیا کرو گے تم کو، تو آیا تھا گزر گیا، نہیں اس کے سن پوچھ رہے گی تمہیں کیا تکلیف ہے۔ تقریباً 73 میں آیا تھا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں، فقہ حنفی کے خلاف باتیں کر، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تم اگر وہ بری بات کہیں تم نہ کہو، صحابہ سے بغض رکھنے والا ایک نہ ایک دن برباد ہو جاتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من ابغضہم فببغضی ابغض، یہ جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، ورنہ صحابہ کے کیا قصور ہے۔ شار ابراہیم خلیل پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بہرحال اگر صفے نظر آئے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ بے وقوفی ہے۔ 10 منٹ پہلے آئیں حرم میں آ کے نماز پڑھیں، لوگ تو باہر بیٹھے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے باہر بیٹھے ہوئے۔ انا للہ، مقصد کیا ہے کہ سلام پھریں اور ہم بھاگیں، جیسے شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ تقلید کو اور ائمہ احناف کو یا ائمہ فقہ کو برا کہتے ہیں، بس ان کے لیے دعا کریں، کافر تو وہ نہیں ہے، بس ان کو ذرا مثالہ زیادہ لگ گیا ہے، مثالہ زیادہ لگ جائے نا پھر بھی بندہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بیعت کرنا بالکل جائز ہے، جو بیعت نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کرے تو اچھی بات ہے۔ اذان کے بعد دعا اور درود دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اذان کے بعد جو دعا ہے وہی پڑھیں جو حضور نے فرمائی ہے،
کہ جب اذان ختم ہو تو کہو وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر اور میرے بھائی پر تو ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی پڑھیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسول۔ یہ ہے سنت والی دعا۔ مکہ آنے سے 3 دن پہلے 100 دن کا حمل ضائع ہوا، عذاب بن چکے تھے، اب احرام کی حالت میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، خون بہت کم مقدار میں آ رہا ہے۔ ہم نے مکے میں پہلے 5 دن، پھر مدینے میں 9 دن، پھر مکے میں 6 دن قیام کرنا ہے، ٹوٹل 20 دن۔ میری بیٹی یاد رکھو کہ اگر حمل گر گیا تو گر گیا، بہرحال اگر اس خون کو 40 دن تک آ رہا ہو تو پھر انتظار کرنی پڑے گی، آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ گویا کہ یہ بھی ایک نفاس کا دم ہے۔ اور اگر بچہ سالم تھا یا نہیں تھا، اس کا تو ہوا ہے نا باہر، اور اگر خون بند ہو جائے تو آپ پاک ہیں۔ باقی اتنے دنوں میں نماز آپ قصر پڑھیں گی۔ مقتدی کو حنفی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر کسی غیر مسلم کو کبھی دعوت اسلام نہیں پہنچی اور اسی حالت میں مر جائے تو انسان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس سے توحید کا سوال ہوگا، کیونکہ توحید کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرت، اللہ ہر بندے کو فطرت میں پیدا کرتے ہیں، اس سے شریعت کے احکام نہیں صرف پوچھا جائے گا کہ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگر اس نے بتا دیا صحیح تو پھر ٹھیک ہے، بچ جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک لڑکی تھی، یہودیوں کے پاس ملازمہ تھی، ان کی کنیز تھی، اور وہ بیچاری بیمار ہو گئی تو بعض لوگوں نے صحابہ نے حضور سے کہا حضور ہم نے سنا ہے کہ وہ اسلام کو پسند کرتی تھی، آپ تشریف لے گئے عیادت کے لیے۔ وہ بیمار تھی بیچاری، بسترے میں پڑی تھی، اور میں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور اشارہ عرش پہ۔ اور من آنا، میں کون ہوں؟ نے کہا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہودیوں سے ہٹ جاؤ، انہا مسلمۃ، یہ مسلمہ ہے، اب اس کا جنازہ تجہیز تکفین ہم کریں گے۔ تو اب اس سے صرف یہی 2 باتیں پوچھی گئی، یہ تو نہیں پوچھا گیا کہ نماز پڑھتی ہو نہیں پڑھتی ہو۔ کہتے تھے کہ حضور جب اس دنیا سے چلے گئے تو وہ ہمارا درود شریف کیسے سنتے ہیں؟ اللہ سنواتے ہیں، تم تھوڑا سنواتے ہو۔ اللہ اگر ابو جہل کو سنوا سکتے ہیں تو حضور کو نہیں سنوا سکتے۔ حضور پاک بدر میں اس کنویں پہ کھڑے ہوئے جس میں بدر میں کافروں کو مار کے ڈالا گیا تھا، اور وہاں کھڑے ہوئے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ تو حضرت نے کہا یا رسول اللہ جیفت نہیں ہے، مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ میں بل اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اگر اللہ ان کو سنوا سکتے ہیں، نبی کو نہیں سنوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہاں جی زندہ ہے، کیسے ممکن ہے؟ کیوں تکلیف کیا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ نے کوئی انجیکشن لگانا تھا یا کھانا پہنچانا تھا؟ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں زندہ ہے، نبی فرماتے ہیں زندہ ہے، اتریں گے، تو پھر اس کے بعد ہم تمہاری باتوں کے چکر میں کیوں آئیں؟ اگر کسی نے زنا کیا تو کیا کہے؟ توبہ کرے، بس۔ کفارہ کیا ہے؟ توبہ ہے، آئندہ گناہ سے بچے۔ اگر ایک لڑکی کو 5 دن سے حیض آ رہا ہے، میری بیٹی آپ کی عادت کتنی دن ہے؟ 7 دن ہے، 8 دن ہے، کتنے دن؟ وہ عادت پوری کرو، پھر تسلی کرو کہ خون بند ہو گیا، پھر غسل کر کے عمرہ طواف کر سکتی، ورنہ نہیں کر سکتی۔
اسلام میں بعض چھوٹے اعمال کا ثواب بہت بڑے اعمال کے ثواب کے برابر ہے، حالانکہ بڑے وہ یہ اس کو کہتے ہیں الحاق الادنی بالاعلی، کہ چھوٹے کو بڑے کے ساتھ جوڑ دو تاکہ اس کی برکت سے اللہ اس کو بھی بڑا بنا دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ لیلۃ القدر میں فرشتے یعنی 2 دفعہ اترتے ہیں، چونکہ عرب میں تو لیلۃ القدر اور ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو جہاں جہاں بھی ہوگی فرشتے اتریں گے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اترنا تو ان نے ہے، تم نے اترنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پانی لوگ حرم سے بوتلوں میں اپنے ملک میں لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب چکوال میں بالکل وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اور شیعہ کے رد میں ماشاءاللہ وہ سیف قاطع تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ باقی یاد رکھو کہ بعض لوگ اعتراض کرتے سب ساری مخلوق تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہوئی تو عالم پہ کیسے راضی ہو جائے گی؟ میں نے اگلے دن بتا دیا تھا مولوی اسماعیل اس کے بارے میں، اب روز اسی قصے کو لے کر تو نہ بیٹھے رہے نا۔ عمرے کے بعد سر منڈایا، دوسرے نے عمرہ کیا، پھر بھی سر منڈائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروائے گا۔ نفلی طواف کے چکر 7 سے کم تھے؟ نہیں، بالکل 7 کے بغیر طواف ہی نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں خوشبو اتفاق سے ہاتھ پہ لگ جائے دھو ڈالیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اجوا بنانا۔ کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں بھی درد ہے، کرسی پہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے میں بھی کرسی پہ پڑھتا ہوں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دال چینی کو پیس کے پاؤڈر بنا کے چھوٹی سی شہد کی چمچی میں ملا کے اس کو چاٹ لیا کریں صبح و شام تو فائدہ ہوتا ہے۔ بس یہی فائدہ ہے کہ کچھ چل پھر دیتا ہے بندہ۔ ہم پاکستان سے عمرے کی نیت سے 31 دسمبر کو آئے ہیں، 5 لوگوں نے بھول کر اپنے ایک فرد کے کہنے پر طواف کے 7 چکروں کے بجائے 3.5 چکر لگائے، عمرہ مکمل، عمرہ ہوا ہی نہیں۔ دوبارہ عمرہ کریں دم بھی دیں، 3.5 چکر کا مسئلہ کیسے نکالا ہے؟ اب کیا کریں، ہر آدمی مولوی بن گیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا بس 3.5 چکر کافی ہیں، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم نے بینک میں پیسے رکھے، وہاں سے ہمیں جو پیسے زیادہ ملے وہ سود ہے۔ آپ ان پیسوں کو ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا، وہ غریبوں کو دے دیں۔ جی پی فنڈ آپ کا حق ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر حالت احرام میں واز صاحب کے ہاتھ پہ عطر لگانا چاہا، واز صاحب نے بے اختیار آگے کر دیا، عطر لگایا، پھر اچانک خیال آیا کہ میں احرام میں ہوں۔ بہرحال اگر دھو ڈالا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ڈالا اور تھوڑی بہت جگہ پہ لگا ہے تو پھر بھی صدقہ کر دیں۔ ہمارے ساتھ ایک جوڑا آیا تھا، انہوں نے طواف تو کیا، صفا مروا نہیں کی، حل کر کے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ دوسرے دن 100 عمرہ کریں گے، اس میں تو صفا نہیں کیا نا۔ ہمارے یہاں کچھ مولوی ہیں، کچھ مفتی ہیں جو تبلیغی جماعت کی محنت کو غلط کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حرم شریف کی وہیل چیئر کو ہوٹل لے جا سکتے ہیں، مجبوری ہو تو لے جا سکتے ہیں، ورنہ اصل میں وہ ہے حرم کے لیے، لیکن آپ کو ہوٹل تک تو پہنچنا ہے نا، وہاں جا کے واپس کر دیں حرم۔
ہوٹل والوں کی طرف سے بھی آپ کو ویل چیئر مل سکتی ہے اگر آپ مطالبہ کریں گے تو۔ حتیم کے اندر غلاف کعبہ کو نہ پکڑیں، ویسے کھڑے ہو کے دعا کریں، وہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ ایک لڑکی نے عیسائی سے شادی کر دی ہو تو کافر ہو گئی، اس کی طرف سے عمرہ نہیں ہو سکتا۔ روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن سر پہ اس طرح پھرانا پڑے گا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر حلالہ بھی کروایا، اس کے بغیر گواہ کے، خود بھی کلمے پڑے اور بیوی نہیں، گواہوں کے سامنے نکاح ہوگا۔ ہنڈی کے ذریعے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، بہرحال ہنڈی کے ذریعے ملک کو نقصان ہوتا ہے، نہ بھیجا کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام میں رہیں، چاہے حلق دوسرے دن کروائیں لیکن احرام نہ کھولیں۔ 2 دن بھی تاخیر کر سکتے ہیں لیکن رہیں گے احرام میں۔ میرا داماد جو ہے اس کا کسی اور عورت سے تعلق ہے، میری بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے، بہرحال ان کے لیے بیٹی سے کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ کا جو نام ہے نا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ایک تسبیح پڑھ کے دعا کرتی رہیں کہ اللہ میرے خاوند کو گناہوں سے بچا، غلط زندگی سے بچا۔ اگر زید بکر کو اس کی شادی پہ تحفہ دیتا ہے، 2 سال بعد اپنا تحفہ واپس لینا حرام ہے۔ ایک آدمی ناپاک احرام میں عمرہ کیا، ناپاکی کا اس کو علم بھی تھا، عمرہ نہیں ہوا، دم پڑ گئی، عمرہ دوبارہ کرے۔ کہتے جی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تقریر کے لیے جائیں تو پہلے فیس طے کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، انبیاء کی سنت کے خلاف ہے۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کوئی اجر کو نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ پہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بلایا ہی نہ کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا بلا لیں۔ ایک دفعہ کسی نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ ایک شیعہ ذاکر، اللہ عالم کیا اس کا نام تھا، اس نے 5000 روپے پہلے طے کیے اس بندے سے کہ میں تمہارے پاس آ کے مجلس پڑھوں گا لیکن پیسے 5000 دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بیچارے نے انتظام کیا، کھانا وانا کھلایا، اسپیکر وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن 5000 اکٹھے نہ ہو سکے، اس کے پاس تھے 2000۔ اب اس نے سوچا میں کیا کروں، اس نے ایک لفافے میں ان کو بند کیا اور اوپر سے پلاسٹک کا ٹیپ بھی لگا دیا کہ بھئی اب مولوی صاحب لفافہ تھوڑا کھولیں گے، گھر جا کے دیکھے گا، پھر جو مرضی ہے کہ مجھے گالیاں دیتا رہے گا۔ وہ آیا اور لوگوں کے سامنے بڑے ادب سے لفافہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا یار کھولو لفافے کو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے، میں حسین کی مدح ہوں، حسین کا میراثی ہوں، اس لیے پیسے لیتا ہوں، تو مجھے بھی لوٹنا چاہتے ہو؟ کھولا 2000 کا، پیسے 3000 پورے کر دے، یہیں بیٹھا ہوں۔ اور کہا میں کہاں سے لیا؟ کہا گھر بیچ دو، بیوی بیچ دو، مجھے 5000 پورے کرو۔ تو یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ تبلیغ تھوڑی ہے۔ کوئی بندہ آپ نے جیتے جی وراثت دے تو کیا بیٹی بیٹوں کو برابر دے گا؟ نہیں، بیٹوں کو ڈبل دے، بیٹی کو ایک حصہ۔ کہتے ہیں کہ حضور کے روضے پر جو صفائی کرتے ہیں وہ خسرے ہیں، تھے اب تو 1-2 رہ گئے، پہلے زیادہ تھے۔ اللہ سب کو دوبارہ عمرے کی زیارت کرے۔ حدود حرم لکھے ہوئے ہیں ہر جگہ، ادھر مسجد عائشہ کے ساتھ ہیں، ادھر جیلانہ کے ساتھ ہیں، ادھر عرفات کے ساتھ ہیں۔ دم یہ پورے مکے میں کہیں بھی دیں، حدود حرم میں نہیں دیں گے تو ادائی نہیں ہوگی۔ سنت موقدہ ہے، موقدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔
رکن یمانی کا بوسہ لینا ناجائز ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اگر ہم ایک دن میں زیادہ عمرے کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک عمرے کے بعد سر منڈانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ سیدھا تلاوت میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، وہی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر آتی ہو تو سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت بک آمنت علیک توکلت الیک انبت، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھتے ہیں۔ طائف گئے تھے، ان نے عمرے کا نہیں بتایا، واپس آئے، کون بتاتا آپ کو؟ سحر والے۔ بہرحال واپس جا کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ گھوڑے کا گوشت علماء نے حلال لکھا ہے، لیکن احناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکے میں حرمین میں تقلید نہیں ہوتی، غلط کہتے ہیں، یہاں فقہ حنبلی پر عمل ہوتا ہے۔ سات چکر ان کا ایک ہی طواف ہوتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہوتی ہے۔ اگر کسی شیعہ کو یا کسی بریلوی کو دعوت دینے کے لیے بھائی کہیں، کوئی حرج نہیں، آخر آپ محبت کریں گے، بلائیں گے، تبھی تو کوئی بات سنے گا نا۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ پاکستان میں شیخ حمداللہ جان شیخ الحدیث فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک بہت بڑے ندوی عالم تھے جو حضرت علی میاں کے نواسے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ایک دو جوڑے نے طواف تو کیا، صفا نہیں کی، 12 دم پڑ گئے۔ تو دونوں پر دم ہے نا، الگ کا الگ کا کیا من، ایک تھوڑی ہے، مرد پر بھی ہے عورت پر بھی۔ جب عمرہ دونوں کا الگ الگ تھا، دم بھی الگ الگ ہے۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم وغنیمۃ من کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا حیا الا ہدیتہ، ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین۔ بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔